أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم آیا نمبر 277 سے جو ہے اپنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے جو تذکرہ کیا تھا وہ سود یعنی ربا کی جو ہے حرام ہونے کی جو حرمت کی جو آیتیں تھیں ان کا بیان تھا، اور اس وقت ہم نے جب یہ ڈسکشن کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک چیز جو ہے بیان کی تھی کہ قرآن جو ہے ہمیشہ کوئی چیز سے روکتا ہے یا تو اس کے جو اپوزٹ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو جو ربا ہے اور جو سود ہے، اس کے زیر تحت جو انسان کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ امیر سے امیر ہو جائے، اس کے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو، لیکن کیونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن انوالو ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام دے دی وہ چیز حرام ہے، اور ہمیں اس چیز پر کامل یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے، اور مومن جو ہے جو اس کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ چیز حرام ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال کی وہ چیز حلال ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ربا کو جو ہے حرام کیا ہے، اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور دونوں کو جو ہے ایک جیسا تسلیم کرنا جو ہے وہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصولوں کی، اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہے اس کی صریح مخالفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو کچھ اپنے مال میں تمہیں برکت چاہیے، بڑھانا چاہتے ہو اور تم مومن ہو تو یاد رکھو کہ جو تم صدقہ کرتے ہو، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، وہ طریقہ ہے کہ جس سے جو ہے تمہارے مال میں جو ہے وہ برکت آئے گی، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ مومن کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے، اور ہر چیز میں جو برکت ہوتی ہے، ہر چیز کی جو رہنمائی اسے جو نصیب ہوتی ہے،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اسی ضمن میں ابھی جو آیت ہم ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ آیت اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انا، بے شک۔ انا کا کیا مطلب ہوا؟ کہ بے شک، حرف توکید ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے ان الذین، کہ بے شک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ان الذین، کہ وہ لوگ جو سب ایمان لے کر آئے، آمنو، جو سب ایمان لے کر آئے۔ اب واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر سب کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو جو ہے سب کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے کہ، اور واو جو ہے یہ شروع میں، یہ کیا ہے؟ یہ عطف ہے اور کے لیے، اور عمل کیے، صالحات، تو کس طرح کے اعمال کیے؟ نیک اعمال کیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان سب نے قائم کی نماز۔ واو جو ہے اگین، اور اقامو، قائم کی، واو جو اس کے آخر میں آ رہا ہے وہ اگین جمع کے لیے ہے، تو سب نے قائم کی الصلاۃ۔ وآتوا الزکاۃ، اور ان سب نے ادا کی زکوٰۃ۔ وآتوا، اور ان سب نے ادا کی زکوٰۃ۔ تو آتوا الزکاۃ لہم، تو ان کے لیے ہے اجرہم عند ربہم۔ لہم، لام جو ہے وہ یہاں پر حرف جر ہے واسطے کے لیے، اور ہم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس لیے آپ یہاں پہ دیکھیں ان جو ہے اس کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، تو ان سب کے لیے ہے اجرہم، ان کا اجر، ان کا اجر، اجر، اور پھر اگین اٹیچ پروناؤن ان کے ساتھ یہ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ عندہ یعنی یہ حرف جر ہو گیا، ان کے رب کے پاس، رب کے پاس جو ہے، پاس جو ہے یہ ہم جو ہے اگین یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ربہم، اور کہ ان کے رب کے پاس، تو ان کے جو ہے وہ ہم کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، اور رب کے پاس، پاس کے لیے اندہ ہو گیا، اور رب جو ہے رب، ولا خوف علیہم، اور نہ ہوگا کوئی ان پر خوف، اور جو ہے یہ واو کے ساتھ لام جو ہے نہ، خوفن، کوئی خوف، یعنی کسی قسم کا ان پر خوف طاری نہیں ہوگا، علیہم، ان پر۔ علا جو ہے یہ اگین جو ہے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، تو یہ پنگ سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ ہم اگین جیسے اب تک آ رہا ہے اٹیچ پروناؤن، یہ ان، پھر یہاں پر اس کا ترجمہ ہوا کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے، نہ وہ کسی قسم کا ان پر غم ہوگا۔ واو جو ہے یہ اور ہو گیا، لا جو ہے نہیں ہو گیا، ہم جو ہے یہاں پر وہ یحزنون، یحزنون میں جو کیا کہتے ہیں، حزن کا جو ورڈ ہے وہ ہے اس کے اندر کہ جو کسی قسم کا ریگریٹ ہونا، حزن ہونا، ملال ہونا، اور اونا جو ہے سب، یہ جمع کا یہاں پر صیغہ ہے۔ تو جو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ فوراً ربا کے بعد جو روش جو مومنین کی جو بتائی جا رہی ہے، اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، یعنی بات جو ہوتی ہے وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں بنتی۔ اصل جو ہے وہ ایمان بالغیب، جو سب سے پہلی جو بات ہے، جو تقوی کی جو بات کی جا رہی ہے، کہ جن کو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، جن کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، وہی جو ہیں حامی بھرتے ہیں، کہ اپنے ایمان کی جو حامی بھرتے ہیں، اور پھر اس ایمان کو جو ہے نیک اعمال میں جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کا ایمان جو ہے ان کے اعمال میں جھلکتا ہے، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ ان کی رب سے ملاقات کا سلسلہ دنیا میں ہی جو ہے نماز کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توڑ بتایا جا رہا ہے کہ جو صدقات اور جو زکوٰۃ ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑھنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ تم کو منافع چاہیے، تمہیں اجر چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کو ڈھونڈو۔ لہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم۔ آپ دیکھیں کہ صرف بات اس پہ بھی ختم ہو سکتی تھی کہ ان کے لیے اجر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ اختصاص کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اجر ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں سب سے پہلے اگر کسی کا اجر ہے، کسی کو کچھ ملنے والا ہے تو ان کو ملنے والا ہے، اور عند ربہم یعنی ان کے رب کے پاس، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ بات اس پہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے اجر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے پاس کوئی ٹاپ کرتا ہے، کوئی اسپیشل نیوز ہوتی ہے کسی کو، کہتے ہیں تم پرنسپل کے آفس میں جاؤ، وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا، یعنی کہ بات اتنی زبردست ہے کہ تم کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہیں جو ہے اس کا جو ہے وہ ملے گا، یعنی جب کوئی ڈگری دی جاتی ہے تو کوئی ڈین کو بلایا جاتا ہے، یا کوئی بڑی جسے کہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں، کسی کو آپ جو ہے کہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہے جس کی اہمیت جتائی جا رہی ہے، تو اس اجر کی جو ہے جو اہمیت جو جتائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ ہاں بس یہ چیز تمہیں مل جائے گی، نہیں، یہ تو تمہارے رب کے پاس اس کا اجر ہے، کیونکہ تم نے اپنے ایمان کو جو ہے ایمان کے وقت اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تم نے یہ اعمال کیے ہیں، تو اجر بھی تو تمہیں اسی کے پاس ملے گا، عند ربہم ولا خوف علیہم، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ عند ربہم جو ہے وہ اس کی زیادہ اہمیت اور فوقیت ہوگی۔ اور اگر تم کسی قسم کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، جو شیطان جو ہے نا کہ فقر سے تم کو ڈراتا ہے، تو کوئی خوف تم پر طاری نہیں ہوگا، کسی قسم کی تمہیں جو ہے وسوسوں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا ولا هم يحزنون، یا کہ کیا کہا گیا کہ نہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ملال ہوگا، انہیں کوئی چیز کا غم نہیں ہوگا، ایسا ہوتا نا، او ہو یہ میں نے رکھے ہوتے پیسے، یہ میں نے کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، کسی قسم کا ان کے اوپر جو ہے حزن طاری نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا رب جو ہے وہ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ اجر دینے والا ہے۔ تو یہ جو ہے توڑ بتایا جا رہا ہے کہ ربا کا، اب یعنی یہ بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، آپ بولیں کہ بھئی اس کے تو اتنے کتنے پیسے ہو گئے بینک میں رکھے تھے، میرے پاس تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے تو ربا لینے سے انکار کر دیا، میرا تو لاس ہو گیا۔ لاس واس کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا اجر ہے، اور اجر کے اوپر یہ گارنٹی ہے، آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، کتنے بھی، کیا امیروں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، کیا امیر جو ہیں راتوں کی نیند نہیں ان کی حرام ہوتی، کتنا بھی بینک بیلنس ہو کیا ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی تو کیا چیزوں کا جو ہے مزہ جو ہے وہ پھیکا نہیں پڑ جاتا۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، کتنا بھی پیسہ کسی کے پاس آ جائے لیکن گارنٹی نہیں آتی کہ کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی اور کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا اجر ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو ایک ذہنی آسودگی کا جو ہے اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے تمہیں جو ہے اس سے گزرنا نہیں پڑے گا، کسی اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا، کسی ڈپریشن سے، کسی انگزائٹی سے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ جسے کہتے ہیں نا جب محبت ہوتی ہے، محبت کا میننگ یہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو محبت کی تلاش ہوتی ہے تو آپ وہ سافٹ کارنر ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اتنا سکون ہو، اتنی آسودگی ہو، جیسے انسان اپنے جب بھی محبت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ ماں کی سر میں جو کی گود میں جب اپنا سر رکھتا ہے، اور جو اس کو ایک فیلنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کی کہ اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں ادھر رکھ کی گہری نیند جو ہے میں سو سکتی ہوں، میں آرام کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ ایک انسان کو ایک تحفظ کا جو ایک احساس ہوتا ہے، تو وہ تحفظ کا احساس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ نہ صرف اجر ہوگا، اگر تم اجر ڈھونڈتے ہو تو اجر بھی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو کون ہے سوائے رب کائنات کی کہ جو رحمان اور رحیم ہے، جو گارنٹی دے سکے
کہ تم کو جو ہے سکون بھی ملے گا اور کسی قسم کی انگزائٹی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جس کو ہم بڑی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر سوچیں تو کیسی ابدی محبت کا وعدہ ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے دو قسم کے کی کرداروں کو بالمقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص جو ہے خود غرض ہے، زرپرست ہے، اور جو خدا اور خلق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کے روپے گننے اور گن گر کر سنبھالنے میں لگتا ہے، اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی بڑھوتی کا حساب لگانے میں منہمک ہے۔ اور دوسرا کردار ایک خدا پرست، فیاض اور ہمدرد انسان کا کردار ہے، جو خدا اور خلق خدا دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی قوت بازو سے کما کر خود کھائے اور دوسرے بندگان خدا کو کھلائے اور دل کھول کے نیک کاموں میں خرچ کرے۔ تو پہلا قسم کا کردار خدا کو ناپسند ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ جیسے کہ کہا کہ ہم نے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ خالی ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو، محسوس تو کرو اپنے رب کو۔ یہ بات ہے بس۔ ایمان کا دعویٰ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جو ہے وہ قریب ہے، میرا رب جو ہے وہ میرے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے، آمنو سب، اگین واو سب کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کرتا ہے، جو سب ایمان لے کر آئے، اتقوا اللہ، یعنی تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں خالی ڈر نہیں ہوتا، لیکن جسے کہتے ہیں نا گاڈ کانشیسنس، کہ آپ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہونا تو اللہ کی جمالی صفات بھی ہیں اور اللہ کی جلالی صفات بھی ہیں۔ تمام جسے کہتے ہیں اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما، ذرو کا کیا مطلب ہے؟ اور چھوڑ دو، اور واو جو ہے یہاں پر اگین انہوں نے کرسپونڈ کرنا نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جمع کے اس صیغے میں ہے۔ ذر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، واو کیا ہے؟ اور ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، ربا میں جو سود باقی رہ گیا ہے، یعنی تم نے کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس کے اوپر اب سود جو رہنا ہے وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین میں سے ہو۔ من ربا میں من جو ہے وہ ہے کہ میں سے، ربا سے، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم جو ہے تم کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، اور کنتم اگر تم ہو سب، مؤمنین، اینا جو ہے اگین سب کے لیے ٹرانسلیشن ہے وہ اینا اور اونا میں آپ کو ملتی ہے، اور مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لے کر آنے والے ہو، یعنی کہ بات ایمان سے شروع ہوئی اور ایمان پہ ختم ہوئی، کہا مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تقوی کی جو ہے وہ ان کو روش اختیار کرنے کی جو ہے نصیحت کی گئی، اور کہا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مؤمنین ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ آیت تو جو ہے اس میں جسے کہتے ہیں کہ جسے کوئی چیز ہوتی ہے نا جو آپ کا ایمان جو ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کی لا کو جو ہے بڑھا رہے ہیں، کہ وہ ایمان انسان کے اندر جو ہے وہ چمک اٹھے، وہ جو ایک لا ہے انسان کے اندر جو کبھی دھیمی آنچ ہو جاتی ہے اور کبھی ہم بالکل ہی بند ہو جاتی ہے اور کبھی ہمارے دل بالکل ہی سرد پڑ جاتے ہیں اور اندھیروں میں ڈھک جاتے ہیں، تو جیسے ایک چولہے کی آنچ آپ بڑھاتے ہیں نا، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی آنچ کو بڑھا رہے ہیں اس آیت میں، کہ ایمان کی آنچ کو بڑھا رہے ہیں کہ اگر تم مومنین ہو تو اپنا ایمان جو ہے اس کو کس طرح سے اللہ تم کو، اگر اب ربا کو چھوڑ دو، یعنی جو تم امید لگا بیٹھے ہو کہ جو تم کو سود کی رقم ملے گی اس کو چھوڑ دو، بقیہ من الربا ان کنتم مؤمنین،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَإِن پس اگر لم کہ جو ہے نہیں تفعلوا کہ تم کر فیل سے جو ہے نا کہ تم سب نے ایسا نہ کیا، اور واو جو ہے یہاں پہ وہ جمع کے لیے ہے، اس لیے سب کا ادھر جو ترجمہ ہو گیا، لام جو ہے وہ لم جو ہے وہ نہیں کے لیے، یعنی تم نے اگر نہیں کیا ایسا، تم سب نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا تو سب خبردار ہو جاؤ، فا جو ہے وہ پھر حرف سببیہ یعنی اب وارننگ آ رہی ہے کہ تم سب خبردار ہو جاؤ، واو ادھر سب کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کس چیز سے تم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بی جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بی جو ہے یہاں پہ حرف جر ہو گیا، حرب حرب کسے کہتے ہیں، جنگ کو، تو جنگ سے با جو ہے یا سے ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، حرب جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں، من اللہ و رسول، من جو ہے فرام، اور کس کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم کو وارن کیا جا رہا ہے جنگ سے، ایک اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جو ہے ایک اعلان جنگ ہے، وَإِن تُبْتُمْ لیکن اگر تم باز آ جاؤ، واؤ جو ہے یہاں پر کیا ہے، اور ان اگر تم سب توبہ کر لو، فَلَكُمْ فاس سببیہ ہو گیا تو اور تمہارے کے لیے جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کم کا، اس لیے آپ دیکھیں یہ پنگ سے پنگ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، اور لکم جو ہے یہ حرف جر ہے لیے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، رؤوس تمہارے اصل مان جو کیپٹل جو تم نے اصل جو قرض دیا تھا وہ تمہارے لیے ہے، اگر تم باز آ جاؤ توبہ کر لو تو وہ جو تم نے پیسے دیے تھے وہ تو تم کو واپس مل جائیں گے جو تم نے، رؤوس اموالکم، رؤوس جو ہے اموالکم یعنی تمہارے مال کا جو کیپٹل ہے، کم جو ہے وہ ادھر ہو گیا اٹیچ پروناؤن تمہارے لیے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرتے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم زیادتی کرو گے، لا تظلمون یعنی کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی مشکل میں ہے اس کی سچویشن کو ایکسپلوئٹ نہ کرو، اس سے سود کا مطالبہ نہ کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ واو جو ہے وہ اور ہو گیا، لام نہیں ہو گیا، تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ ولا تظلمون کا نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا، اگین یہاں پہ اونا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، لام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کے لیے ہے، واو وہ ادھر اور ہے، تظلمون میں تا جو ہے یہاں پہ تمہارے لیے ہے اور تم پر کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی تم اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو چھوڑ دو جو سود کی تم طاق میں بیٹھے ہوئے ہو، جو ربا اس کو تم جانے دو، اور جو تمہارا جو اگر تم توبہ کر لو گے تو جو تمہارا کیپٹل ہے جتنا تم نے قرضہ دیا تھا وہ تم کو مل جائے گا، نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، تمہارا جتنا مال ہے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور نہ جو ہے تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرو گے، ایکچولی اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے یہ ایک جنرل پرنسپل بھی ہو گیا لائف میں کہ نہ کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اس آیت کی روح سے نہ کسی کے ساتھ تم جو ہے زیادتی کرو، نہ کسی سے ایکسٹرا مانگو، اور جو تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو تمہارا جو مال ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، بلکہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اچھا، اب یہ سودی کاروبار پر یہ آخری ضرب ہے، اس آیت میں اہل ایمان کو براہ راست خطاب کر کے اللہ سے ڈرتے رہنے اور سود کا جو حصہ قرض داروں کے ذمہ ابھی باقی تھا اس سے بالکل دستبردار ہونے کی ہدایت فرمائی گئی، جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک فساد جو تھا جس کے اس کے اوپر ایک آخری ضرب جو لگا دی، اور ہر لحاظ سے جو ہے اس کی ممانعت کر دی، یہاں تک کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
ایک جنگ کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے خلاف جنگ ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور کسی گناہ کے ضمن میں یہ بات نہیں کی گئی کہ تمہارے خلاف جنگ ہوگی، یعنی تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا اب اس کہ اگر تم جو ہو اس سے باز نہیں آئے. اور اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک طرح سے ایک الٹیمیٹم ہے، ظاہر ہے ایک الٹیمیٹم کی ہی حیثیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے تنبیہ بھیج دی گئی تھی ان لوگوں کو کہ جو قبائل جو تھے اس عمل میں، اس پریکٹس میں جو تھے ملوث تھے، اور انہیں کہا گیا کہ وہ چھوڑ دیں. اور اگر وہ یہ کریں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں گے، اپنے ایمان کا ایک عملی ثبوت جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تنبیہ جو ہے اس لیے ضروری ہوئی کہ جب کوئی اہم اور معاشی اصلاح عمل میں آتی ہے تو اس سے متاثر ہونے والے طبقات میں بڑی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، جن کو اصلاح سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ ایسی تدبیریں اور ایسے ہیلے اختیار کرتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں، اور جنہیں فائدہ پہنچنے کی توقع ہوتی ہے وہ فائدے کی اسی مقدار پر قناعت نہیں کرنا چاہتے جو انہیں قانون پہنچا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ قانون کی حدود سے آگے بڑھ کر ہاتھ مارنا چاہتے ہیں. اس افراتفری اور کشاکش کو روکنے کے لیے قرآن نے اول تو اس کے لیے بہت پہلے سے، جیسے کہ اوپر واضح ہوا ہے، کہ ذہنوں کو تیار کیا. پھر جب آخری حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ ہدایت فرما دی گئی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ اس ہدایت کی برکت تھی کہ عرب میں یہ عظیم معاشی اصلاح بغیر کسی طبقاتی کشمکش کے عمل میں آ گئی. ٹھیک ہے، اور جو ایک چیز ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے، پہلی بات ہے جو پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ بات سمجھائی گئی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے نمازیں قائم کی، جو زکوٰۃ دی، تو ان کے لیے اجر ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. اور ان کے جو ہے کہا کہ وہ کسی قسم کے بھی جو ہے خوف سے، کسی قسم کے حزن سے جو ہے دو چار نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جب ممانعت کی گئی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان جنگ جو ہے جسے کہتے ہیں اب تنبیہ آئی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہے. پھر اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اب کیا کہا گیا کہ اگر کوئی ہو، ان ادھر اگر، اور اگر کوئی ہو ذو عسرۃ، عسرہ کسے کہتے ہیں؟ یسر کے اپوزٹ عسر ہے، ٹھیک ہے نا. عسر کسے کہتے ہیں؟ ڈیفیکلٹی کو. اگر کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے، کوئی تنگی میں ہے، رائٹ، تمہارا قرض لوٹانے میں اس پہ مشکل ہے، یعنی اگر اس کے پاس ابھی اتنے ہی پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی قرض کی ہی رقم وہ جو ہے وہ واپس کر سکے، تو وہ اس کے اوپر مزید آپ سوچیں کہ آپ سود کا بھی بوجھ ڈال رہے ہیں. تو اب سود کو تو ایلیمینیٹ کر دیا گیا پہلے، اب جو ہے اس سے بھی زیادہ نرمی اختیار کرنے کی جو ہے یہ بات تو ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے، ذو عسرۃ فنظرۃ، فنظرۃ، ف جو ہے ادھر سببیہ ہو گیا، نظرۃ کا کیا مطلب ہے کہ مہلت دینا چاہیے، الا تک، میسراتن آسودگی تک، یعنی میسرہ میں یسر، جیسے ہم اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے نا میسر ہونا، میسر ہونا اسی سے ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز آسانی سے آپ کو فراہم کر دی جائے، کوئی سہولت. تو الا میسرہ کا مطلب کیا ہے کہ جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو جائے اسے کچھ مہلت دے دو. کوئی اگر ابھی تمہارا جو ہے وہ قرض لوٹانے میں اس کو ڈیفیکلٹی ہے، وہ مشکل میں ہے، تو اس کے سر پہ کھڑے مت ہو جاؤ جا کے، بلکہ اس کے لیے آسانی کر دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو. اب بات مزید ہائر لیول کی جا رہی ہے، وَأَن، اور یہ کہ تصدقوا، تم سب صدقہ کرو. آپ یہ دیکھیں صدقہ کا ورڈ ہی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ صدق سے ہے. صدق ہوتا ہے سچائی، یعنی کہ ایمان کو سچا کسوٹی پر جو ہے، ایمان کی کسوٹی پر پورا پورا پکا اترنا
ہے تو صدقہ جو ہے اس کا وہ ایک طریقہ ہے کہ صدقے سے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان میں جو ہے وہ صداقت کی اس معراج پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو وہ اتنا سچا ہے اپنے ایمان میں کہ اس کا عمل جو ہے اس کو یقین ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نے یہ چیز دی، اس نے اپنا ایمان سچ کر دکھایا۔ تو وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم اگر صدقہ کرو، خیر لکم، تو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ خیر جو ورڈ ہے اس میں بہتری ہے، اس میں ہر طرح کی خیر، یہاں تک کہ خیر جو ہے مال کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے، تو اور خیر ہر قسم کی بھلائی کے لیے جو ہے خیر کا ورڈ موجود ہے۔ اس لیے جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر آپ مجھے دیں گے، عنایت کریں گے، میں اس کا فقیر ہوں۔ تو خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر، یعنی کہ انڈیفینٹ خیر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم صدقہ کر دو، کہ تم سوچو کہ یہ شخص نہیں دے سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، جانے دو، قرضہ حسنہ اللہ کو جانے دو اللہ کے نام پہ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سوچیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ جب انسان کا ایمان نہیں ہوتا ہے نا تو انسان ایک بند کوٹھری میں ہوتا ہے، ایک اس میں میرا تو یہ پیسہ نگل گئے، یہ تو کھا گئے، میرا تو نقصان ہو گیا۔ انسان جو ہوتا ہے اپنے ساتھ ہی اس کا تل ملاتا رہتا ہے، اپنے اندھیرے میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ یہ جو ہے میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن ایمان والے کے لیے جو ہوتی ہے نا، ایمان کی جب کھڑکی کھل جاتی ہے تو پھر اللہ کے فضل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو اندھیری کوٹری جو ہوتی ہے وہ ایمان کی روشنی سے ایسی منور ہو جاتی ہے کہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ تو اب ایک اور جہاں کی طرف ہے، اس کی نظر تو جو ہے وہ آخرت کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو خیر ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر آگے کیا بات کی گئی، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، خیر لکم، خیر بہتر، لکم جو ہے لام ادھر حرف جر ہو گیا، کم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس لیے تمہارے کے ساتھ ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے۔ ان اگر کنتم، تم سب، تعلمون، اونا جو ہے سب کے ادھر ٹرانسلیشن میں آیا علم رکھنا، تم سب سمجھ بوجھ رکھتے ہو، یہ جہاں پر بھی آیت کا یہ ٹکڑا آتا ہے ان کنتم تعلمون، وہاں پر رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے ہمارا علم جو ہے وہ کتنا محدود ہے۔ میں اس کمرے میں بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کل کیا لے کر آئے گا، آپ کو نہیں معلوم اگلا پل کیا لے کر آئے گا، کسی چیز کی حقیقت کیا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا علم کامل، جس کی حکمت کامل، جس کو آگے کا بھی پتا ہے پیچھے کا بھی پتا ہے، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پہلی یہ چھوڑ دی ان کنتم تعلمون کہہ کر، کہ اگر تم جانتے، یعنی کہ تم کیا جانو گے، تمہاری سوچ اور تمہاری فہم جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ وہ تمہارے لیے کس طرح سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اجر کے لحاظ سے تم کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو کس مقام پر لے کر جائیں، تم انسانیت کے کس مرتبے کی طرف چلے جاؤ، صدیق میں شامل ہو جاؤ، تم کو کیا معلوم کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے جس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایلیویٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اس لالچ کے جس خول کے اندر انسان بند ہے اور اس کی روح جو ہے اس کے اندر سکڑ جاتی ہے، تمہاری روح کو کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت عطا ہو، تمہارے مقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مقام آتا ہو۔ تو ایک پہیلی تو ہے، ایک ایسا دروازہ جو ہے جو چھوڑ دیا گیا جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی کا وقت آ جائے اور وہ تمہارا قرض عطا کر سکے، مگر اگر تمہارا دل ایمان پر ایسا جم جائے کہ اللہ کے نام پر تم صدقہ ہی کر ڈالو اور چھوڑ ہی دو، اور تو تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے لیے کیا کیا خیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں تمہارے لیے پوشیدہ ہیں۔ اور اور پھر اس کے بعد
پھر جسے کہتے ہیں نا بات میں بیلنس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد وہ حرب کی بات کی، اب پھر اجر کا وعدہ کیا کہ ایسے اجر کا وعدہ کہ ان کنتم کا کیا تم جانو، اور پھر کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کا تقوی جو ہے اختیار کرو، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس دن کا تقوی اختیار کرو، تم سب ڈرو اس دن سے، اس دن کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، اس دن کا احساس کرو، تم سب واؤ اور ہو گیا اتقو یعنی تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، اونا جو ہے ادھر سب کا کی ٹرانسلیشن میں آ رہا ہے، اور تم سب لوٹاؤ جاؤ گے، ارجا مطلب رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس جانا، تو تم سب لوٹاؤ جاؤ گے اس دن میں، فی ہی اس میں، یعنی کس میں، اس دن میں، فی جو ہے یہ حرف جر ہو گیا، اور میں آ گیا، ہی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا اس، یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، الہ جو ہے کی طرف، اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر کے لیے ثم آ گیا، توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، وفا کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ آپ نبھاتے ہیں، تو یہ وہی ورڈ ہے وفا جو ہے، اور توفا مجہول کی اس میں کہ تم کو پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، یعنی ثم توفا یہاں پر ایکچولی یہ تم کے لیے نہیں ہے، یہ گرامر ہو جاتی ہے، لیکن یہ فیمیل جینڈر کے لیے جو ہے بھی تا آتا ہے یہاں پر، تو توفا کل نفس ہر نفس کو، یعنی نفس جو ہے وہ اس کا جو جینڈر جو ہوتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے، اس لیے یہ توفا جو ہے یہاں پر فیمیل ہے، یعنی ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ماں کسبت جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا، کسبت تو کسبت اگین انہوں نے مؤنث کیا نا ادھر فیمیل جینڈر، کیونکہ نفس کی وجہ سے کہ جو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں وہ سب نہیں ان پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو یہ جو ہے ہم لا یظلمون اور ان پر کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو واو جو ہے اور ہم کا مطلب وہ لام الف نہیں، یظلمون ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کا احساس کرو، کمپیشن سکھایا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے کہ کمپیشنیٹ ہو جاؤ، کسی کی مشکل کا کوئی مشکل میں ہے تو فیل what they are going through to be in their shoes، ان کی مشکل کا احساس کرو اور ان کو مہلت دو اس وقت تک کہ جب ان کے لیے جو ہے آسانی ہو، لیکن اگر تم وَأَن تَصَدَّقُوا لیکن اگر تم صدقہ کرو گے تو خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو، اگر تم سب جانتے ہو ان کنتم تعلمون تو تم جان جاؤ کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ اگر تم اتنے سر پہ کھڑے ہونے والے ہوئے کہ نہیں مجھے اسی وقت 4:10 پر کہا تھا تم نے قرضہ واپس کرنے کا، مجھے ابھی کہ ابھی اسی وقت چاہیے، اور با حساب ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ تم اگر اتنے حساب کے بارے میں سخت ہو رہے ہو تو ایک دن ایک ایسا بھی آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، اور اس وقت جو ہے برابر برابر حساب تم سے بھی لیا جا سکتا ہے، ہر نفس سے جو ہے حساب لیا جائے گا، اور اس کے رجسٹر میں ہر چیز درج ہے، تو وہ اگر حساب لینے پر آئے تو تم سے بغیر زیادتی کیے ہوئے، یہ نہیں کہ تم سے کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی، تو اس دن جو ہے تم کو کتنی رحم کی، کتنی میسرہ کی ضرورت ہوگی، کتنی تم کو مہلت چاہیے ہوگی، تو اس دن کا احساس کرو، اور تمہارا ایمان اگر اللہ پر ہے اور روز آخر پر ہے تو اس بات سے ڈرو۔ تو اس ضمن میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی مفلس کو مہلت دے گا تو اس کو اس روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کی، یعنی جس کو اس نے جو ہے وہ
قرضہ دیا ہوگا کہ ذمہ واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے۔ اور اگر وہ قادر نہ ہو، اور اگر اس وقت اگر اسے کوئی دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی صدقے کرنے کا حساب ملے گا، یعنی کہ مزید ڈبل اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ صدقے کا وہ ملے گا۔ جیسے آپ نے وہ قرضہ دیا ہو، اور اگر آپ نے مہلت اس کو دی تو آپ کو ہر روز اس رقم کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی آپ نے 10 دن آپ نے جو ہے بڑھا دیے تھے اور 100 روپے تھے، تو آپ کو مطلب سمجھے کہ وہ 100 روپے کے حساب سے آپ کو جو ہے روز اتنا ہی صدقے کا جو ہے ثواب ملے گا، کہ آپ نے جیسے روز 100 روپے کا قرضہ کیا۔ لیکن اگر جو ہے اور اگر وہ قادر نہ ہو اور آپ وقت نہ دیں تو پھر آپ کو دگنی جو ہے وہ رقم صدقے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو کیونکہ آپ نے دوسرے کے لیے یہ آسانی کی، ٹھیک ہے۔ اور بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری آیتوں میں سے ہے قرآن کی جو نازل ہوئی ہیں، اور ایک اوپینین ہے کہ یہ آخری ہی آیت ہے جو قرآن کی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو یہ جو تھی تفسیر تھی۔ اب میں آپ کو ایک جو ہے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتی ہوں، جو کہ ہم چلتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی طرف، اور آپ سوچیں گے کہ میں کیوں لے کے آپ کو جا رہی ہوں سورہ آل عمران کی طرف، سورہ آل عمران کی طرف، تو وہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے جب مسلمان جو تھے غزوہ بدر میں تھے، اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں آسمان سے، اور اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5000 خاص نشان رکھنے والے فرشتوں سے، اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہوگی۔ یہ تمام آیتیں جو ہیں آپ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے جو ہے مدد آتی ہے، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی جو تھی بہت ہی کم نمبر میں تھے مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے استقامت کی وجہ سے ان کی کس طرح سے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچانک ان آیتوں کے بیچ میں ایک آیت آتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون۔ یعنی ابھی تو بات ہو رہی تھی جنگ کی، اور بات ہو رہی تھی فرشتوں کی، اور اب بات شروع ہو گئی کہ تم جو ہو ربا نہ کھاؤ، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے ذکر آ گیا، اور واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ٹھیک ہے، اور تم جو ہو آگ سے ڈرو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون۔ بات یہ تھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سورۃ البقرہ میں جب آیتیں آئیں سود کے بارے میں، تو مستقل یہ ایک ٹاپک چل رہا تھا سود کا، رائٹ، مستقل ایک ہی ٹاپک چل رہا تھا نا، سود کا ٹاپک چل رہا تھا کہ جو ہے جس شخص جو ہے سود کو چھوڑ دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر صدقہ کرو گے تو بہتر ہے، زکوٰۃ دو گے تو بہتر ہے، یہ ٹاپک چل رہا تھا۔ اور بیچ میں اچانک کیا آیت آئی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جان جاؤ کہ تمہارے خلاف فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان جاؤ کہ تم سب کے لیے جنگ کے لیے اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے۔ بیچ میں اچانک سے ایک آیت آئی جو کہ اللہ کی اور رسول کی طرف سے اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ ہوگی، تو 2 منٹ کے لیے بندہ سوچے گا کہ پتہ نہیں یہ اللہ اور رسول کی جنگ کیا ہوتی ہے، کہ وہ کس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اب آپ چلیں سورہ آل عمران کی طرف، جو کہ اس کی جیسے کہتے ہیں کہ سسٹر سورہ ہے، رائٹ،
सूरत अल बकरा की, यहाँ पर जंग की बात हो रही है, जंग की बात हो रही है, और जंग की बात होते होते एकदम से किस चीज का जिक्र आ गया कि रिबा से बचो और मत खाओ रिबा, डबल ट्रिपल जो भी तुम लगा रहे हो, अगर तुम जो हो फलाह पाना चाहते हो, कामयाबी पाना चाहते हो, राइट। तो हमें बताया ये जा रहा है कि तुम अगर अल्लाह जानना चाहते हो कि अल्लाह की तरफ से हर्ब और रसूल की तरफ से हर्ब की क्या नौयत होती है, तो ये एक दुनिया में नमूना दिखाया गया कि अल्लाह ताला 3,000 फरिश्ते जमीन से उतारेगा, और अगर तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करोगे तो 5,000 फरिश्ते जो हैं मोमिनीन की साइड पर जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नाजिल होंगे। और इन आयतों के बीच में, क्योंकि जिसे कहते हैं ना दोनों एक दूसरे की मिरर की तरह से ये है, तो उधर आपके पास आयतें थी जो कि रिबा के बारे में थी, और बीच में आ गई जंग की बात। ये आयतें हैं जंग के बारे में, बीच में आ गई रिबा की बात। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम जो हो रिबा से बचो, क्योंकि ये नमूना है अल्लाह की और रसूल की तरफ से, अगर तुम्हारे खिलाफ जंग की जाएगी तो फिर तुम डर जाओ कि ये एक नमूना है जो तुम्हारे सामने दुनिया में पेश किया गया। और वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, और फिर तुम चलो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अपने रब की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी जो जो जमीन और आसमान के बराबर उसका अर्ज है, और जो मुत्तकीन के लिए हैं। और फिर मुत्तकीन की आप डेफिनेशन देखिए, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई, जो खर्च करते हैं खुशहाली में और तंगदस्ती में, वलआफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। क्या किया कहा गया था कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसको मोहलत अता करो, और अगर तुम माफ कर दो, अगर तुम माफ कर दो, वलआफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है मुहसिनीन से, एहसान वालों से, जो अल्लाह की इबादत इस तरह से कर रहे होते हैं जैसे अल्लाह को देख रहे होते हैं। तो बात शुरू होती है ईमान से, ख़त्म होती है ईमान पर। ईमान की जो आखिरी हद है वो एहसान है कि अल्लाह की इस तरह से इबादत की जाए जैसे आप अल्लाह को देख रहे होते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फजल से, अपने करम से हम पर भी हमें माफ़ कर दे। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या रब हमें भी मोहलत अता कर दीजिए, और उस मोहलत को रायगा होने से बचा लीजिए। हमें ज़िंदगी में जो भी आप मोहलत अता कर दीजिए कि हमें ऐसे आमाल करें, या रब हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम आपसे मांगते हैं या रहमान या रहीम, हमें मोहलत अता कर दीजिए कि हम रमज़ान देखें और हम अपनी ज़िंदगी की जो भी बहारें देखें आगे, या रब आपकी मोहब्बत से सरशार हों, ऐसे आमाल हमें नसीब हों कि हमें आपकी मोहब्बत नसीब हो। या रहमान या रहीम, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा आसानी देने वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा मोहलत देने वाले हैं, और हमको खासिरीन में होने से बचा लीजिए या अरहमुर राहिमीन, और हमें अपने करम से, अपनी मोहब्बत से जो है उनमें शामिल कर दीजिए जिनसे आप राज़ी हैं, वरना हमारा कोई सहारा नहीं। हमारा सहारा आपकी रहमत के सिवा कुछ नहीं, या अरहमुर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।